آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں. تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں, عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار, اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے, اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے, اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا, وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ بہت بڑی پلاننگ سے آیا ہے بھائی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں, اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. یہ نا امیدی کی بات ہے, لیکن امید کی بات بھی ہے. اللہ کہتا ہے عند اللہ مکرہم, اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے. یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے, یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں, وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرب کو شکست ہوتی ہے, اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا, غزہ بھی خالی ہو گیا, ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا, اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے. شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ, مصر کے علاقوں پہ بھی. 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف, تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم. اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو, دبا کے اسلحہ دے رہا تھا. رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف, عربوں کے خلاف. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے. سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, بڑے مجاہد تھے. انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی. سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی, اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں, تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے, ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بھڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی مذاکرات کی میز کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا, سمجھ رہے ہو؟ عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا, وہ استعمال کی انہوں نے.
لیکن لڑائی معاف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا وہ. طے یہ ہوا کہ جی جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مصر اور شام پہ، وہ اسرائیل واپس کرے گا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں، لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کس سے؟ بولو، مصر سے. وہ اس پہ آمادہ ہو گئے، چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں. غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لیں، غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا. مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا. مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا. وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا، پھر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا. فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے، اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام. انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی، انہوں نے نہیں کی. لڑتے رہے بالآخر غزہ کا علاقہ، غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا. انہوں نے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے لڑ رہے تھے. 2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے، میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں. ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں، لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو. جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے. یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے ہیں بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے ہیں. ہم غریبوں کے لیے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئلے کی بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں کہ 200 سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ، ماحول خراب ہوگا. جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے، وہاں کا ماحول خراب بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نا، وہ کچھ اور ہی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مسجد سے چپلیں نہیں چراتے، بس ان کا ہم لوگ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں اس لیے بدنام ہوتے ہیں. 2006 میں جب حماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دیتے. اچھا، 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے. وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ؟ لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا، کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے، اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا؟ وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں، وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں. نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے. نہ شام میں ان سے لڑنے کی، شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو
ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے، نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے، یہ واقعہ ہوا، سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا، ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، اردن پیچھے ہٹ گیا، بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں، وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی یہ آگے جا نہیں سکتے، ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے، یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی، اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہیں. آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت میں؟ وقت بتائیے، یہ گھڑی آگے تھوڑی سی، وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ دیر بات کروں گا. وقت چونکہ بہت ہو گیا، جمعے کی نماز پھر لیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غزہ میں جو اہل اسلام پہ، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور غاصب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی فاقتلہ، ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے، تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا، میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی، دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے، فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں. نمبر 1 وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر 2 وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گڑت ہیں.
یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے, قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے, ان لوگ, ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں, یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا, جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے, حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے. ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا, ان کے 20-20 سال کے تجربے حدیث پڑھانے کے, اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے ہیں, وہ عربی میں پڑھتے ہیں, عربی میں پڑھاتے ہیں, اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا, دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے. ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر, عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے. سند بھی خود پڑھنی ہے, سند کی بحث بھی, اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس اسٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں. مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا, وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے. ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں, 3, اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے, یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے, وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آ کے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے, اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے, اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے, ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے, پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرس کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں, میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا, تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں, تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے, اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ, فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے, ضربت علیہم الذلہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے, ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں, ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ, آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا, انہوں نے بڑا معقول جواب دیا, اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں, آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں, ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں, ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی, جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا, تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ, 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا, اپنی شرارتوں کی وجہ سے, آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی.
اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو گے.